اور رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے، تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا، جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غذا بنا دی۔ جب جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے، کون بناتا ہے یہ دودھ؟ کون بناتا ہے؟ عورت کھاتی کیا ہے؟ ارے وہ پھل کھا رہی ہے، فروٹ کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، مچھلی کھا رہی ہے، انڈا کھا رہی ہے، کہیں یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے؟ برابر کبھی سوچا سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے، سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے، لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا۔ عورت کی خصوصیت ہے، عورت کے سینے میں دودھ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے، تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے۔ میرے عزیزو، آپ کو دیکھا، محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی، تمہیں پیدا ہوتے ہی کچرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا، اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے۔ سینہ ایک معزز چیز ہے، انسان کے جسم میں عظمت والی چیز ہے سینہ، اور ماں کا سینہ تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بنایا گیا، غذا کا ذریعہ بنایا گیا۔ دیکھو آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا، قرآن اٹھاؤ، کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں؟ سینے سے۔ کیوں؟ مقدس چیز کو سینے سے ہی لگاتا ہے آدمی، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرض سے ہو، کہاں لگاتی ہے؟ سینے سے لگا، تمہیں سینے سے لگا کر کے اللہ نے یہاں پرورش کرایا، اور اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے کی طاقت دی۔ تمہارے لیے سارا نظام ایسا ہے، تم ہلکے میں لیتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں، اسی لیے تو آپ کو نیچرل چیزیں تعجب میں نہیں لگتی ہیں، تعجب آپ کو لگتا نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے تعجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی کرامت؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں 2 ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ 2 ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں، یہی کرامت ہے۔ اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز کا بنا کریں، تمہارا بیلنس اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ روز کی چیز ہے نا، اس لیے آپ کے دماغ میں اس کو تعجب خیز نہیں لگتا، حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا۔ وہی بچہ دیکھو، بچہ بھی تو 2 پیر اور 2 ہاتھ والا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تم کھڑے ہو جاتے ہو، بچہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کی بھی سیم چیزیں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی یہ طاقت دیتا ہے؟ اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ تمہارا بیلنس کون برقرار رکھتا ہے؟ تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک ہلکا پارا رکھا گیا ہے جو تمہارا بیلنس برابر رکھتا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ہے، ایک چھوٹا پارے کی طرح ایک چھوٹا سا قطرہ ہے لکوڈ جو دونوں کانوں کے بیچ میں۔ میرے عزیزو، کار چلانے والوں کو پتہ ہے ویل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹائر تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگ جائے تو گاڑی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جبکہ اس کے 4 ٹائر ہیں پھر بھی الائنمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے صرف 2 پیر ہیں، لیکن کبھی الائنمنٹ کے لیے گئے نہیں کسی مشین میں، کسی گیرج میں گئے کہ میرے پیر ٹھیک کر دو؟ یہ قدرت خداوندی ہے جو تمہارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں گناؤں تو نعمتیں بے شمار ہیں، بات مختصر سی یہی ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں۔ شیخ سعدی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا اس رب ذوالجلال نے ماں باپ دیا، یہ نعمت، اولاد دیا، یہ نعمت، بھائی بہن دیا، یہ نعمت، مال دیا، یہ نعمت، جسم صحیح سلامت دیا، یہ نعمت، دنیا دیا، یہ نعمت، بہت کچھ ہے، نعمت نعمت نعمت۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندہ شمار کرنے پر بیٹھ جائے اور شکر کرنے پر بیٹھ جائے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک سانس لیا نعمت ہے، سانس چھوڑا
نعمت ہے، پہلے وہ اپنی سانسوں کا شکر ادا کرے، بعد